Welcome back everybody after the break. آپ سب دیکھ رہے ہیں Club 40 Staying Healthy After 40 with me Dr. Muzna Ibrahim. And since we're speaking about such an important topic, ہم آپ کو اس وقت لاہور لے کر جائیں گے جہاں پر ڈاکٹر ضیاء اللہ باجوہ ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن کے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ آسٹیوپوروسس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آسٹیوپوروسس ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ بہت ہی کامن ہے ہماری کمیونٹی میں، اور موسٹلی اس کے لیے پیری مینوپازل لیڈیز افیکٹ ہوتی ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بون کی جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بون جو ہے جنرلی وہ ویک ہو جاتی ہے، اور نارمل جو فورسز جو وتھ اسٹینڈ کرتی ہے، جو فورسز اور جو اس کے اوپر اسٹریسز آتے ہیں اس کو برداشت کرنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے. اس طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ بون ایزیلی پروٹک ہو جاتی ہیں، یعنی آسٹیو مینز بون، پروٹک مینز پروسس ہو جاتی ہے، اور وہ بون بھربری ہو جاتی ہیں، اور تھوڑے سے بھی سٹریس کے ساتھ وہ فریکچر ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولڈ ایج لیڈیز میں ہپ کے اراؤنڈ جو فریکچر ہے وہ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ کامن ہے، اور یہ صرف اور صرف آسٹیوپوروسس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اور یہ لیڈیز چونکہ اولڈ ایج میں ہوتی ہیں، پوسٹ مینوپازل ہوتی ہیں، ان کو جو ہارمونل پروٹیکشن ہے بون کی وہ بھی ختم ہو گئی ہوتی ہے، اور پلس اولڈ ایج کی وجہ سے بون جنرلی بھی ویک ہو جاتی ہیں، تو وہ ایزیلی بریکیبل بونز بن جاتی ہیں. اس کو ہم آسٹیوپوروسس کہتے ہیں. اور اس میں کامنسٹ جو افیکٹ کرتے ہیں، مین بھی افیکٹ ہوتے ہیں، بٹ تھوڑا سا لیٹر سٹیج پہ ان پہ افیکٹ آتا ہے. اور ان کے کامنلی ان کے ہپ کے اراؤنڈ رسٹ کے فریکچرز اور کمر کے ورٹیبرا کے کمپریشن فریکچرز ہو جاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں جی میری کمر میں درد ہوتی ہے، تو جب ایکس رے کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آسٹیوپوروسس کی وجہ سے، کیونکہ ورٹیبرا کمزور ہو گیا تھا اور وہ پریس ہو گیا اور وہ فریکچر ہو گیا ہوا ہے. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جی آسٹیوپوروسس کی وجہ سے بون کے اوپر اتنا بیڈ افیکٹ ہوا کہ وہ اپنے نارمل روٹین ڈیزی لائف کے جو سٹریسز ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد وہ فریکچر ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ آسٹیوپوروسس بیماری ہو جائے، ڈیولپ ہو، تو پھر اس کا علاج شروع کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آلموسٹ ایوری لیڈی از گوئنگ ٹو سفر فرام آسٹیوپوروسس ایٹ اے لیٹر اسٹیج. تو کیوں نہ ہم اس کو اس کے اپیل ہونے سے پہلے ہی اس کا ہم علاج کریں اور اس کو پروٹیکٹ کریں، اور ان کے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے لیے پیشنٹ کی حفاظت رہے اور وہ پروٹیکٹڈ رہے. لائک آئی پرومسڈ یو، ہماری اس وقت دوسری جو ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ اینڈ سو پلیز ٹو انٹروڈیوس آل آف یو ٹو ڈاکٹر روبینہ حکیم، جو کہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان سوسائٹی آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. شی از آلسو دا پرنسپل ایٹ رانا لیاقت علی خان کالج آف ہوم اکنامکس کراچی. No less than a PhD in nutrition and a registered dietitian. Dr. Rubina Sahiba, thank you so much for being on the show, and Assalamu alaikum. Walaikum assalam, and thank you so much for giving me this opportunity to participate in such a nice program. Dr. Rubina, sabse pehle to I'd like to ask you ke you are on board with Club 40, being the president of the Pakistan Society of Nutrition and Dietetics. What do you plan on achieving? Why is it so important for us to be associated with you and for you to be associated to women's health? Like health, you know, the nutrition جو ہے وہ health کا ایک بہت ہی important حصہ ہے. nutrition کے بغیر health impossible ہے. لیکن ہمارے ملک میں اب تک nutrition جو ہے اس کو سمجھا نہیں گیا ہے. میں بس آپ کے منہ سے یہی سننا چاہ رہی تھی، جس کے وجہ سے میں نے یہ بڑا obvious سا سوال پوچھا. تو ہماری نیوٹریشن سوسائٹی بنانے کا مقصد اور یہاں پہ آنے کا مقصد تمام تر مصروفیات کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشن کوئی پروٹیکٹڈ ٹائٹل نہیں ہے. فار ایگزامپل پروٹیکٹڈ ٹائٹل کے ہر شخص اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا، ہر شخص اپنے آپ کو فزیو تھراپسٹ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں پہ جس کا دل چاہے وہ اپنے آپ کو نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشن کہہ سکتا ہے. اور اس کی امپورٹنس نہیں ریئلائز کی جا رہی کہ ہاؤ مچ اٹ از لائک انڈینجرنگ دا ہیلتھ. جو ہم لوگ ایز اے نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کی اور لوگوں کی جتنی توجہ
ہیلتھ پہ بھی بہت کم ہے, میڈیسن پہ بھی بہت کم ہے, لیکن اگر اس کی 10% بھی نیوٹریشن پہ ہو جائے تو شاید ہمیں اتنے ہاسپٹلس کی ضرورت نہ پڑے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوسائٹی بنائی تھی کہ نیوٹریشن کی امپورٹنس کا اندازہ ہو لوگوں کو. اور تو وی آر لائک established in 2003 and we have achieved a lot of like our milestones and we are کافی اویئرنیس ہو رہی ہے, کافی اویئرنیس ہو گئی ہے. اس کے لیے ہم سب سے بڑا اپنا جو ایک لینڈ مارک کہتے ہیں یا یہ کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بنانا شروع کیا ہے, نیشنل کمیشن فار کرونک ڈیزیزز. تو اس میں PNDS کو, پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس سوسائٹی از اے کولیبوریٹر, از اے in that means the government has to certain extent recognize the importance of Pakistan Nutrition and Dietetics We have Society. also to a very large extent recognized the importance of you being with us and involved in Club 40, جس کی وجہ سے میں نے آپ کی PhD پہ بہت زور دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے this is an expert field, it is a very very highly specialized field, and which is why we're very proud and very honored to have you on board with us. We have been talking about women's health. Club 40 is all about women جو کہ فرض کریں 40 سال کی اوپر بھی, اینڈ دین ضروری نہیں, میں نے پہلے بھی بولا, ڈاکٹر روبینہ نے بھی اس بات پہ زور ڈالا ہے کہ مینوپاز کا کوئی فکسڈ ایج نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کو جلدی, کچھ لوگوں کو لیٹ ہوتا ہے. اینڈ وی بین ٹاکنگ اباؤٹ بون ہیلتھ. ویسے تو بہت ساری ٹاپکس ہیں, بہت سارے ایسے ایلمنٹس ہیں جو مینوپاز کے بعد ایک عورت کو پریشان کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں, بٹ فی الحال our first step is maybe towards better bone health. تو جب ہم بون ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آسٹیوپوروسس جیسی بیماریاں آتی ہیں, آسٹیوپینیا, آسٹیو ارتھرائٹس, پھر الگ الگ جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی کاز ملتا ہے, نہ پتہ ہوتا ہے کہ کیوں کہاں سے آئیں. تو کیا کوئی ایسے کھانے ہیں جو کہ آپ کے بونز کو اسٹرانگ اور صحت مند رکھ سکتی ہیں اور ان بیماریوں سے آپ کو بچا سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل, کیونکہ بون سے متعلق یہ ہے کہ بونز کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں صرف کیلشیم کا خیال آتا ہے. بالکل, میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے ذہن میں بھی صرف کیلشیم, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لائک خاتون یا کوئی بھی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے کہ بونز کا پرابلم ہے یا جوڑوں کا پرابلم ہے, پہلی چیز اسے ایک کیلشیم لکھ دی جاتی ہے, اور وٹامن ڈی شاید میکسیمم. ہاں وٹامن ڈی اب تھوڑے کچھ عرصے سے زیادہ لائک میں کہوں گی کہ فیشن میں آ گئی ہے. اچھا, ہاں کیونکہ وٹامن ڈی پہ آپ اگر دیکھیں ریسرچرز یا جو ہے تو ابھی پچھلے 8-10 سال آپ کہہ لیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, وی ڈو ریسرچرز اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, تو وٹامن ڈی کی بھی اپنی جگہ امپورٹنس ہے اور کیلشیم کی بھی بالکل ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی ہے. یہ چیز جو ہے, ہاں I'm a doctor and I'm ready to learn کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کیلشیم آپ کتنی بھی کھا لیں, if you are not active, ٹھیک ہے, that's not going to be incorporated into your bones. اور جو آپ کی لائف ٹائم کیلشیم جو ہم کہتے ہیں نا کہ کیلشیم جو ہماری 40-50 سال کی عمر میں ہڈیوں میں جو کیلشیم ہے دیٹ اس کا ہماری اس وقت کی ڈائٹ سے اتنا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ واٹ وی ور ڈوئنگ وین وی ور 12, 13, 14, 15, 20 سال میں ہم کیا کر رہے تھے, 30 سال میں کیا کر رہے تھے. جب سے ہم مطلب یہ ہے کہ 15-16 سال مطلب کٹ آف یہ کہ آفٹر 20-30 جو ہے آپ کا جو ہے تھوڑا سا بون ڈپوزیشن تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. 30 کر دیں, نہیں 30 سے آپ زیادہ کر دیں, یعنی 40-50 جب تک مینوپاز نہیں ہوتا آپ کا بون ڈپوزیشن جاری ہوتا ہے. لیکن اگر اس وقت اگر آپ نے اچھی ڈائٹ لی ہے اور یو ہیو بین ایکٹیو, ناٹ اونلی دا ڈائٹ, ٹھیک ہے, ایک شخص کم بھی ڈائٹ لے رہا ہے, کیلشیم کم بھی لے رہا ہے, لیکن ایکٹیو بہت زیادہ ہے تو اس کا جسم کا جو ریگولیٹری سسٹم ہے وہ کیلشیم ڈپوزیشن زیادہ کرے گا. تو جو لائف ٹائم آپ کی چیزیں ہیں نا اس کا نتیجہ ہمیں 50 سال کی عمر میں مل رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم لوگ تھوڑے ماڈرنائز ہوتے جاتے ہیں وہ اس طرح کی سبزیاں چیزیں چھوڑتے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ڈائٹ اگر بیلنسڈ ہو, بہت ساری چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے, آپ دودھ بھی بہت اچھی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے یا جس کو اچھا لگتا ہے بے شک بھی ہے, لیکن نیوٹریشن سائنس کا فائدہ اٹھانے کا یہ اس سے آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یو نو ڈفرینٹ آلٹرنیٹو. ڈاکٹر روبینہ, دیٹس اباؤٹ آل دا ٹائم وی ہیو فار آور سیگمنٹ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس, اور بڑی مزے سی باتیں, مزیدار باتیں ہم نے کی اور بہت کچھ سیکھا. سو thank you for taking the time out and all the best to you in all of your ventures, and very happy once again to have you with us on board with Club 40. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کے اس کے تھرو صرف میں اپنی گورنمنٹ اور پبلک اور سب کو صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, وچ فارملی وی ہیو سینٹ اپلیکیشنز, کہ جس طرح اور ہیلتھ کیئر پروفیشنز جو ہیں پروٹیکٹڈ ہیں فار دا سیک آف دا ہیلتھ آف دا نیشن, ڈائٹیشنز اور نیوٹریشنسٹ کے ٹائٹل پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے.
اور دے شوڈ بی لیگل پروٹیکشن کہ ہر شخص جو ہے قوم کو جو دل چاہے مشورے نہ دے. اور اس کا پہلا سٹیپ ہے آپ. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں حق ہے سوال پوچھنے کا. ٹھیک اسی طرح اگر آپ کسی ڈاکٹر یا ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ کے پاس جا رہے ہیں, میک شیور دیٹ پرسن از کوالیفائڈ. وائی وڈ وی وانٹ ٹو گو ٹو سم ون ہو از ناٹ کوالیفائڈ؟ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں, آپ فیس بھی دے رہے ہیں, آپ کو حق ہے کہ آپ سوال پوچھیں. اور ڈگری اکثر لوگ اپنے کمرے میں ہینگ کر دیتے ہیں. ٹیک اے لک ایٹ اٹ. وائی ناٹ, وی آل ہیو دا رائٹ. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپسی پہ اور بہت سارے ایکسائٹنگ سیگمنٹس اینڈ مور ایکسائٹنگ نیوز اباؤٹ کلب 40. ریمبر دس از آل اباؤٹ اسٹیئنگ ہیلدی آفٹر 40.